شیخ صاحب سوال ہے کہ دودھ پلانے والی عورت وہ اپنے روزے کی قضائی دے گی یا پھر وہ اس کا فدیہ بھی ادا کر سکتی ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کے لیے اسلام نے رخصت رکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، لیکن ان کا اس قول سے رجوع ثابت ہے سنن دارقطنی کے اندر۔ ان کی بیٹی حاملہ تھی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ان پہ غشی طاری ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تو اس کا فدیہ دے دے۔ دودھ پلانے والی حاملہ، یہ بوڑھا جو مریض ہے، دائمی مریض ہے، بوڑھا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیق کا نقل کیا ہے کہ وہ فدیہ دیں گے، فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت بھی اپنا فدیہ دے سکتی ہے۔ سنن دارقطنی میں جو روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹی کو یہی حکم دیا۔ تو شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ موقف بھی بعض علماء کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت فدیہ بھی ادا کرے گی اور بعد میں وہ قضائی بھی دے گی۔ اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک بندے کو دو ذمہ داریاں دی جائیں کہ تم نے یہ بھی فرض پورا کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ ایک کر لو، ایک کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی دو، آسانی جس میں ہو وہ مسئلہ بتانا چاہیے، تو اس میں آسانی ایک کام ہے، وہ ہے فدیہ دینے والا۔ دوسرے علماء کا جو موقف ہے واللہ عالم بالصواب، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت، کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ رمضان میں فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلنا، تو یہ اس کی سادہ سی ایک مثال ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، جس کا گھر ہو وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کھلنا یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہر ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو جنت کے دروازے کھلے بھی ہیں، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر جنت کا دروازہ بند بھی ہو، رحمت کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ دروازہ کھلا ہے ہر بندہ اس میں داخل ہو جائے گا، یہ بات سمجھ سے بالا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا شیخ صاحب، کیا یہ قول ٹھیک ہے کہ مسافر بندہ جب اپنا روزہ پورا کرتا ہے تو اس شخص کو 2 اجر دیے جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پوری نماز بھی پڑھتے تھے، قصر بھی کرتے تھے۔ یہ تو بات ہے، تو جب ایک رخصت ہے، شریعت نے رخصت سے فائدہ اٹھانے کا اجر و ثواب رکھا ہے، میرے علم کے مطابق ڈبل اجر والی بات تو مجھے پتہ نہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ شیخ صاحب کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا۔ ایک بندہ جو سویا پڑا ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، ہاں اسے جاگنے کے بعد غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو بھائی کہتے ہیں روزے غسل کے 3 فرض ہیں، غرارہ کریں گے، غرارہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، غرارہ نہیں کرے گا تو غسل نہیں ہوگا، لہذا یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ شریعت نے جو بتلایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ سنت کے مطابق وضو کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں غرارہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ ایک شخص کو بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے یا وہ روزے کے دوران ہی بیمار ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ بندہ روزہ اپنا افطار کر سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں پیاس کا بڑھنا بیماری کے سبب، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سخت ہی نہیں روزہ نبھانے کی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ فرماتا ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی مجھ سے ڈرو، وہ روزہ افطار کرے گا۔ شیخ صاحب سوال ہے کیا مشزنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مشزنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ شریعت کے الٹ مسئلہ ہے۔ وہ بندہ بہت گناہ کا کام کر رہا ہے، جب گناہ کا کام کرے گا تو اس کے اوپر اس کے لحاظ سے حد لاگو ہوگی،
تو اب مستزنی کے بارے میں میرے علم کے مطابق واضح ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ ہم اس کے مطابق یہ کہیں گے کہ عام جیسے اس نے آمدن اپنی منی کا خروج کیا، تو جیسے آمدن ایک بندہ بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مستزنی کرنے والے کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شیخ صاحب وہ جو فدیہ ادا کرنا ہے جس بندے دوبارہ شیخ صاحب کیا اس شخص پر پھر فدیہ بھی ہوگا جو ماسٹربیشن کرتا ہے؟ جو بندہ جمع کرتا ہے اس کی شریعت میں وضاحت ہے کہ وہ اس کے بدلے میں شہرین متتابعین، لیکن جو بندہ مستزنی کرتا ہے وہ گنہگار ہے، تو اس نے روزہ توڑا ہے، اپنا روزہ توڑا ہے، روزہ توڑنے کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے، اور جو اس نے گناہ کیا اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب اگر کسی کو قے آ جاتی ہے روزے کے دوران تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ از خود قے کا آ جانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود قے کرنا آمدن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شیخ صاحب اگر کوئی بندہ خود قے کرتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ کے اندر تو داخل نہیں ہوئی، اس نے اپنی کوئی چیز نکالی ہی ہے۔ یہ ہمارا استدلال ہے، جب نص موجود ہو تو اس کے بارے مقابلے میں استدلال باطل ہوتا ہے۔ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بس بات ختم ہوگی، ہم شیطان کی طرح استدلال نہیں کرتے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز آپ کے جسم سے نکلتی ہے، یعنی جسم یہاں پہ وضاحت ہے، کوئی بندہ منہ کی بات نہ کرے، تو جسم سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون بندہ دے سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بس وقت انسان کے دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو از خود خون نکلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نکسیر پھوٹتی ہے، دانتوں سے خون نکلتا ہے، سر سے خون نکلتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ سنگی کروانا ثابت ہے روزے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار نہیں کیا، دانتوں کا ہے، جسم کے کسی بھی حصے کا خون نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کہ کمزوری کا ڈر ہو تو پھر روزہ افطار کرے گا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا روزے دار تبرد کی غرض سے زیادہ غسل کر سکتا ہے؟ تبرد یعنی ٹھنڈا ہونے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غسل بھی کرتے تھے اور اپنے کپڑے کو تر کر کے اپنے جسم کے اوپر ڈال لیتے تھے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب ایک بندہ کولی کرنے لگا تو اس نے کولی کرنے میں مبالغہ کیا یا پھر مبالغے کے بغیر ہی کچھ پانی اس کے حلق سے اندر داخل ہو گیا، تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ رہے گا کہ نہیں؟ آج خود اس نے نہیں کیا اور اس کا اختیار نہیں ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بے اختیاری سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو شریعت نے اس میں رخصت رکھی ہے۔ ایک شخص سوئمنگ پول میں نہانے گیا، وہاں پر بہت زیادہ پانی تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ پانی اس کے قد سے کچھ زیادہ ہے، اب وہ نہانے گیا، وہ ڈبکی لگاتا ہے اور پانی اس کے حلق سے اندر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا روزہ رہے گا کہ نہیں؟ اس چیز سے جو مشابہ چیزیں ہیں اسے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے جب اس کو پتہ ہے تو ان چیزوں سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ صاحب اذان ہونے کے بعد بھی اگر ایک شخص کھاتا پیتا رہتا ہے اور یہ سمجھے کہ وہ اٹھا ہی ابھی تھا، تو کیا اس میں شریعت نے کوئی گنجائش دی ہے؟ اگر شروع کر دیا ٹائم سے پہلے اس نے تو پھر تو کھاتا پیتا رہے، اذان بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی، اب وہ شروع کرتا ہے تو شریعت نے اسے منع کیا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا تھوک نگل سکتا ہے انسان اپنی روزے کی حالت میں؟ بچنا چاہیے، نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ پی جا سکتی ہے؟ ٹوتھ پیسٹ سے بچنا چاہیے، اس میں ذائقہ ہوتا ہے، بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سالن وغیرہ کا ذائقہ بندہ چیک کر سکتا ہے، وہ ذائقہ اس کی نس موجود ہے تو مسواک کرنی چاہیے، وہ خشک ہو تار ہو، مسواک کے ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک مشابہ والی چیز ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ شیخ صاحب روزے کی حالت میں گانا سننے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے جو ہمیں بتلایا لغویات سے بچنا چاہیے، روزہ ٹوٹنا نہ ٹوٹنا الگ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گانا سننا چاہیے کہ نہیں، شریعت نے عام حالات میں منع کیا ہے، تو روزے کا تو مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، یہ اچھا متقی ہے گانے سن کے وقت پورا کر رہے ہیں۔
شیخ صاحب روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، خشک ہو، تر ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، ہر وقت مسواک بندہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب سرما اور تیل وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تیل لگانا روزے کی حالت میں ٹھیک ہے، سرما پہننا ٹھیک ہے، آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے شریعت میں منع کیا ہے۔ شیخ صاحب جو روزہ قضا ہو گیا ہے وہ کب تک اس کی قضائی دی جا سکتی ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو میرے روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان میں روزے رکھتی تھی، یعنی ایام مخصوصہ کی وجہ سے میرے جو روزے رہ جاتے تھے یعنی میں نے رکھنے ہوتے تھے قضا ہو جاتے تھے وہ میں شعبان میں، یعنی پورے سال میں جب مرضی رکھ لو۔ شیخ صاحب ایک بندے نے جان بوجھ کر پورے رمضان کے روزے چھوڑے رکھے، اب رمضان کے بعد شوال میں اسے ہدایت آتی ہے یا کسی اور مہینے میں اسے ہدایت آتی ہے تو وہ کیا پچھلے رمضان کے روزے رکھے گا؟ جب توبہ کرے گا تو پچھلے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں نظر کا مسئلہ الگ ہے، جس نے نظر مانی اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ بلکہ اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ذمے روزے تھے، اس کی اولاد کیا کرے گی؟ اس کی اولاد یہ کرے گی، اگر ایک بندے کے اوپر رمضان کے روزے تھے اس نے کہا میں رکھ لوں گا، درست ہو کے ٹھیک ہو کے نہیں رکھ سکا تو اس کی اور اولاد کسی کو روزہ رکھوا دے گی۔ اگر اس نے کہا کہ میری یہ نظر ہے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ روزے رکھوں گا، تو پھر اس کی اولاد کے ذمے ہے وہ روزوں کی نظر خود پوری کریں گے۔